دیا۔ بندہ مومن کی شان بھی الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شخص اپنے خون کو بہاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مکی زندگی دیکھی جائے، آپ نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کی۔ اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، پتھر پھینکے، کوڑا کرکٹ پھینکا، راستے میں کانٹے بچھائے، تکالیف دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں بھی اہل مکہ نے صبر اور سکون کے ساتھ زندگی نہ گزارنے دی اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے بہت سی جنگیں کی، جن میں 2 اہم جنگ، 3 اہم جنگیں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہوئی۔ غزوہ خندق میں شکست کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے کعبہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آپ کو روک لیا اور 10 سال کا معاہدہ کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس معاہدہ پر بھی کفار اور مشرکین مکہ قائم نہ رہے اور وعدہ خود توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کے بعد مکہ کو فتح کرنے کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو مکہ فتح کرنے کی غرض سے 10,000 کا اسلامی لشکر لے کر گئے۔ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک تو اعلان یہ کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں سوائے چند لوگوں کے۔ تو وہیں پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس کو نو مسلم کہا جاتا ہے۔ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن گزارے۔ 19 دن گزارنے کے بعد آپ کو معلوم یہ ہوا کہ قبیلہ طائف کے جو ہیں بنو ثقیف اور بنو حوازن، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ میں بڑے قبیلوں میں سے یہ 2 قبیلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلع قما کرنے کے لیے آپ نے وہیں مکہ سے اعلان کر دیا طائف کے لیے اور بنو حوازن کے لیے جنگ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ سے آیا تھا اور 2,000 پھر یہاں نئے مسلمان ہوئے۔ 12,000 کا لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر نکلے۔ اسلام کا وہ دن بھی یاد رکھیں، بدر والا دن، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
313 لوگ تھے، اور آج اسلام کی شان و شوکت دیکھیں کہ اسلام کے مجاہدین کی جو تعداد ہے وہ 12,000 سے زیادہ ہے۔ اس دور کو بھی دیکھیں جس وقت چند زرہیں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور آج مسلمانوں کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ ہے، وافر مقدار میں سواریاں ہیں۔ اکثر مجاہدین اسلام سواریوں پر سوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنین کے اس منظر کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، اور انسان کے اندر ایک بری صفت تکبر کا پیدا ہو جانا، اپنے آپ کو بڑا کہنا، اپنی ذات کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر فخر کرنا۔ حنین والے دن کچھ صحابہ کے اندر بھی یہی گھمنڈ پیدا ہوا، یہی ان کے اندر خیال آیا کہ بدر میں ہماری تعداد یہ تھی، احد میں ہماری تعداد 1000 تھی، خندق میں ہماری تعداد 3 تھی، لیکن یہاں تو 12,000 کا لشکر ہے، یہاں نیزے بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لن تغلب اليوم من قلت، آج ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں آ سکتے، ہم غالب آ جائیں گے، ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سے مدد اور نصرت طلب کر رہے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، کہ حنین والے دن تمہارے ساتھ کیا ہوا کہ تمہیں اپنی تعداد جو ہے، کثرت جو ہے، یہ بہت پسند آئی، تعجب میں ڈال دیا تمہیں، لیکن تمہاری تعداد یہ تمہارے کام کچھ نہ آئی۔ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، طاقت اور آپ کے صبر اور استقامت کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے، آگے میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، 12,000 کا لشکر تھا، آپ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انصار کا جھنڈا حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سعد کو دے دیا جی۔ انصار کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، مہاجرین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور انصار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اوس کا الگ لشکر ترتیب دے دیا، خزرج کا الگ ترتیب دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے سب سے پہلے، آپ جس جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں کے حالات معلوم کرتے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضرت کو جاسوسی کے لیے بھیجا، اور وہ واپس جب آیا اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو بہت بڑے جنگجو ہیں، ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، اور پھر جو بنو حوازن کا قبیلہ تھا، اس کے جو سردار تھا، بڑا سپہ سالار تھا، اس کا نام مالک بن نوف تھا، اور انہوں نے ایک درید بن اسما، ایک شخص گزرا ہے عرب کے اندر جو جنگ میں بڑا ماہر تھا، اس کو بھی مشورے کے لیے بلا رکھا تھا، جس کی عمر سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ تھی، 100 سال سے بھی زیادہ تھی، اس کو بھی بلا رکھا۔
اور اس نے جنگ کی مشاورت کے لیے اس نے مشورہ ایک یہ بھی دیا کہ تم اپنے بچوں کو اور عورتوں کو پیچھے اپنے کلوں میں محفوظ جگہوں پر رکھیں اور خود جا کر تم آگے جنگ لڑو۔ اور پھر حنین کی جو وادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو وہ مقدس مقامات دکھائے۔ اب تو سعودیہ حکومت نے سعودیہ میں جس جگہ پر بھی عمرہ والا شخص حاجی جو ہے وہ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حنین کی وادی ہے، اس کے اطراف میں پہاڑ ہیں، یہ بہت بڑی وادی ہے، میدان ہے ایک۔ پہاڑوں کے اوپر انہوں نے تیر انداز، تیر پھینکنے والے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر لے کر گئے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حنین کی وادی تھی اس سے باہر ایک رات گزاری۔ یہ عمومی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، جس جگہ پر جاتے تھے اس سے پہلے ایک رات بسر کرتے تھے جی۔ اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات کون لشکر کا پہرا دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن ابی برسد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ صحابہ کرام کی اسلام کے لیے قربانیاں دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خاطر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اصل نمونہ صحابہ تھے۔ آج ہم تو اطاعت رسول کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن صحابہ کی اطاعت بھی دیکھیں۔ حضرت انس بن مرثد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے پاس گھوڑا تھا۔ یہ لشکر نے جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا 12,000 کا لشکر تھا، اور گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے۔ تو حضرت انس بن مرثد ابی مرثد نے گھوڑے کے اوپر چاروں طرف سے چکر لگاتے رہے۔ صبح کی تہجد کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھے جی، دیکھا حضرت انس بن نبی مرثد چکر لگا رہے ہیں چاروں طرف سے جی۔ حضرت انس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ پوچھا کہ انس یہ بتاؤ کہ تم رات کو کچھ آرام بھی کیا ہے، تم نے سوئے بھی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں سویا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کچھ وقت کے لیے گھوڑے کی زین سے پیٹھ سے اترے بھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صرف اور صرف پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے میں گھوڑے سے اترا ہوں۔ آپ کے حکم کے مطابق میں لشکر کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے چکر لگاتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب اپنے جانثار صحابہ کو حنین کی وادی میں اتارا، قبیلے بنو حوازن کے وہ تیر انداز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی۔ اس حال میں مسلمانوں کے جو پاؤں تھے وہ ڈگمگا گئے جی۔ اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ اس جنگ حنین میں 2,000 نئے مسلمان تھے، اور چونکہ نئے نئے وہ مسلمان داخل ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ تلواریں ہیں اور تلواروں کی نیزوں کی بارش ہے، وہ پیچھے بھاگے دوڑے۔ اس حال میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں، ایک سیرت کی کتاب میں ہے کہ چند لوگ تھے جی، صرف چند۔ دوسری کتاب میں ہے کہ 80 لوگ آپ کے ارد گرد رہ گئے۔ 12,000 کا لشکر تھا، 12,000 میں سے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 لوگ رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اعلان کیا ہے جی، بہت بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے نبی ہونے کی یہ ایک دلیل یہ بھی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا النبی، کہ میں نبی ہوں۔ سب لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا، اپنی دشمن فوج کو بھی کہا کہ انا النبی، میں نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں۔
فرمایا کہ میں نبی بھی ہوں، میں جھوٹا بھی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور یہ بھی سن لو کہ میرا شجر نسب کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، انا ابن عبد المطلب، میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں، قریش خاندان سے ہوں، میں کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ تھا، اور دوسرا اکیلے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر نکلے جی، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس آپ کے گھوڑے کو روک رہے تھے، لگام کو پکڑا ہوا تھا جی، یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے جی تو یہ جنگ ہم ہار جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا، یا معاشر الانصار یا للمہاجرین، آپ نے فرمایا اے انصار، اے مہاجر میری طرف آؤ۔ دو گروہوں کو بلایا، چونکہ اسلام کی خاطر جو سب سے بڑی قربانیاں ہیں وہ مکہ کے مہاجر جو مدینہ طیبہ میں گئے تھے، جب مدینہ کے جو انصار تھے ان کی تھیں، جنہوں نے اسلام کو ابتدائی طور پر مضبوط کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا جی، یا للمہاجر یا معاشر الانصار، اے انصار میری طرف آؤ۔ پھر حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سگے چچا ہیں، ان کا آواز اونچی تھی، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا جی کہ اے مہاجرین، اے انصار آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں جی۔ یہ نعرہ لگنا تھا، صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان نہیں چھوڑنے والے، اور وہ صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے مبارک کی زیارت کی خاطر ہر وقت آپ کے ارد گرد رہتے تھے، وہ بھلا کہاں آپ کو چھوڑ کر جاتے تھے جی۔ صحابہ کرام واپس پلٹے اور بنو حوازن پر حملہ کیا جی، بہت بڑا لشکر تھا جی، ان کو شکست ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہ فتح عطا کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن کیا دعا مانگ رہے تھے، اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم لک الحمد و الیک المشتقی وانت المستعان، اے الہ العالمین تیرے لیے حمد ہے، تیری بارگاہ سے التجا ہے، اور تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ حنین کی جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا خود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو میدان جنگ کا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی، فتح عطا کرنے ہونے کے بعد یہاں مال غنیمت کی بہت وافر مقدار مال غنیمت آیا جی، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ 6000 دشمن فوج کی عورتیں قید ہوئیں، 24,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں تھیں، اور 40,000 اوقیہ چاندی تھی، 10,000 تولہ سونا تھا۔ اتنا بڑا ڈھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت کا جمع ہو گیا جی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ سب سے پہلے طائف کا محاصرہ کیا جائے، اور طائف کی تاریخ آپ کو بھی معلوم ہے کہ طائف والے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو تکلیفیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، اور طائف والے لوگ جو تھے وہ بند رہے، کلوں میں بند ہو گئے، سامنے نہ آ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کے بعد وہ طائف کا محاصرہ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ آپ واپس آئے مقام جعرانہ، جہاں سے حجاج کرام عمرہ کا احرام بھی باندھتے ہیں جی۔ مقام جعرانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ڈھیر تھا لشکر، اور 12,000 کا لشکر تھا جی، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور جو آپ کے مجاہدین تھے ان کو یہ خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے اس میں وہی حصہ خمس کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا کی حکومتوں کے جو مالک ہوتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال جو دولت آتی ہے اچھا مال اپنی طرف لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو 200 بکریاں بھی دی ہیں جی۔ کئی کو بکریاں دیں، کئی کو جو ہے آپ نے سونا دیا، چاندی دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے مسلم تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ التوبہ میں والمؤلفۃ قلوبہم ذکر کیا کہ جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں، نئے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے بہت زیادہ کچھ عطا کر دیا۔ کچھ صحابہ نے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو بدر والے ہیں، ہم تو احد والے ہیں، اور ہم تو خندق کی جنگ لڑنے والے ہیں، ہم تو تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں جی۔ اس پر ایک صرف منافق شخص کھڑا ہوا، اس نے، ایک روایت ہے کہ اے دل جا محمد، اس نے کہا کہ اے محمد انصاف کیجیے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ ما عدلا منہا، کہ یا رسول اللہ اس میں تو انصاف نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے یہ الفاظ سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جی، اور آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ غصے سے جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْدِلْ، کون شخص ہے جو انصاف کرے گا؟ جب میں انصاف اس دنیا کے اوپر نہیں کر رہا تو کون شخص ہے جو انصاف نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے، اور مال غنیمت کو قرآن مجید فرقان حمید نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ یہاں دو معنی کثرت کے ہیں۔ ایک کثرت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تعداد نے، جو لشکر کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اس نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا ہے۔ دوسرا کثرت سے مراد مال غنیمت بھی ہے کہ مال غنیمت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر سب صحابہ راضی تھے سوائے ایک شخص کے۔ حضرات محترم، یہ جنگ حنین کا جو واقعہ ہے، غزوہ حنین، اس کو جنگ بنو حوازن بھی کہا جاتا ہے، یہ جنگ جو ہے یہ ماہ شوال المکرم میں ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور آپ مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ 19 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن اور بنو طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، اسلام کے یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اسلام مل گیا ہے مفت کا، اس کے پیچھے صحابہ کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنے شہداء نے اپنا خون پیش کیا ہے، کتنے غازیوں کی قربانیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بہت سے مقامات پر غزوات کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو پہلے کتابیں لکھی جاتی تھی ان کو بھی سیر و غزوات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جی۔ لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو نہیں پڑھا جی۔ ہم دوسروں کی لوگوں کی زندگی اور ہسٹری اور تاریخ تو پڑھتے ہیں، لیکن محمد عربی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی یہ جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے جو مہینے کی مناسبت سے واقعات ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے۔ پچھلے جمعہ پر حضرت امیر حمزہ کی شہادت بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے جی،
شہداء کے سردار ہیں، اور جس کے وفات پر، جس کی شہادت پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آ رہے تھے جی، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے فقہی مسائل، اس کا بھی ہر مہینے ایک جو ہے جمعہ جو ہے فقہی مسائل کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے۔ ایک آپ سے اپیل بھی کرنی ہے کہ مسجد کا کام جو ہے ہماری انتظامیہ شروع کروانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے آپ سے اپیل ہے، آپ سے تعاون کی درخواست بھی ہے۔ مسجد والا اوپر والا حصہ جو ہے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی دیواریں جو ہے تقریباً میرے خیال میں مکمل ہیں، اوپر چھت وغیرہ کا بہت خرچہ ہے جی، تو اس لیے تمام احباب مسجد کے ساتھ تعاون کریں جی۔ حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا جی۔ جی آپ نے میرے اوپر بھی احسان نہیں کرنا، آپ نے انتظامیہ کے اوپر، کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دینا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بائیں کو پتہ بھی نہ ہو جی۔ تو حضرات محترم، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ادھر ڈیجیٹل کلاک بھی لگانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اگر کوئی خاص ایک آدمی ہے جی تو وہ یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے جی، تو باقی ہر مسجد میں